ایسا سیاست ہمارے ملک کا ایک ایسا موضوع ہے، ہر چوک، ہر چوراہے، ہر ریڑھی، ہر دکان، ہر دفتر، کوئی جگہ اسے محفوظ نہیں کہ سیاست ایک ہمارا واحد ایک ایسا مشغلہ ہے، ایسا موضوع ہے ہم لوگ جس پہ زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. معذرت کے ساتھ صاحب دوست، میں بھی اس میں شامل ہوں. میں پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوں. میرا سوال ان سے یہی ہے کہ جتنے شعبے ہیں دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، اچھا ٹیچر بننا چاہتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، پیر صاحب ہم باقی کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ادارے ہیں، باقاعدہ تعلیم. ایک ہمارا شعبہ رہ گیا ہے سیاستدان. اس میں جو لوگ، جو کلاس اوپر جاتی ہے، کیا کوئی پاکستان کے اندر ادارہ، کوئی ایسی کوئی چیز، کوئی ان کی تربیت کا معیار جہاں پہ آج یہ ملک کو افراتفری کے اندر لے کے آگے ہیں، کیا ان کی تربیت میں کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے؟ کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا ہو سکتا ہے سیاستدانوں کی اصلاح کے لیے؟ یہ بڑی اچھی آپ نے نشاندہی کی، اس لیے کہ اس وقت ہم یہ اس بخار کے اندر مبتلا ہیں. یہ ساری قوم کو ایک بخار چڑھا ہوا ہے ایک سیاست کا. ایک تو میں کافی دنیا کے ممالک گھوما پھرا ہوں، اور پھر مجھے اتفاق ہوا وہاں کے نظام آئے، حکومت و مملکت، اس سیاست کو بہت قریب سے دیکھنے کا بھی، اور سیاستدانوں کو دیکھنے کا بھی، اور ان کے نظام کو دیکھنے کا بھی. جس طریقے سے ہمارا کہو میں ہر ایک سیاست کے اندر دن سارے کام کاج چھوڑ کے جس طرح اس بخار میں مبتلا ہے، یہ دنیا ساری میں کہیں بھی نہیں ہوا. یہ صرف پاکستان کا تخصص ہے میرے خیال میں. شاید آپ یہاں یہ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں سے دگنے سے بھی زیادہ انڈیا کے لوگ جو ہیں یہ یو کے اندر ہیں، لیکن وہاں کسی ہندوستانی جماعت کی کوئی برانچ یا کوئی شاخ نہیں ہے. لیکن آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ چھوٹے چھوٹے قصبوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر ہمارے تمام جتنی سیاسی پارٹیاں یہاں کی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کی بھرپور شاخیں وہاں موجود ہیں. اور جس طرح ان کا سٹرکچر یہاں ہے، اسی طرح کا سٹرکچر ان کا وہاں ہے. یوں پتہ چلتا ہے کہ یہیں سے ساری پاکستان کی سیاست جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. وہ وہاں پہ اب وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت وزیر اعظم، برطانیہ کا وزیر اعظم کہاں کا ہے. انہوں نے اپنا پیٹرن سیدھا رکھا، اور جس ملک کے اندر رہ رہے تھے وہاں محنت کی، اور محنت کرنے کے نتیجے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس ملک کے اندر انہوں نے پولیٹیکل کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیا. تو یہ ہمارے ہاں بنیادی ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہر آدمی یہاں دو چیزوں کے اوپر اپنی رائے زنی کرتا ہے. ایک سیاست ہے اور دوسرا مذہب ہے. دوسری چیز آپ نے چھوڑ دی. مذہب کے اوپر بھی ایک لایعنی قسم کا تبصرہ جس کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، جو چلیں اگر علماء اس کی بحث کریں یا اس کے اوپر کوئی مباحثہ کریں یا اس کے اوپر اپنی رائے زنی کریں یا اہل علم کریں یا اہل فکر کریں تو وہ بات بنتی ہے. ایک عام آدمی جس کو اپنے نماز روزے سے یا حقوق العباد کے بارے میں جو معاملات ہیں ان سے غرض رکھنی چاہیے. جو سوال اس سے پوچھے جائیں گے ان کی فکر کرنی چاہیے. جو اس کے نصاب کے ہی اندر شامل نہیں ہے، سارا وقت اپنا اس کے اوپر وہ لگا دیتا ہے، اور اصل جو سوال اس سے پوچھا جائے گا اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا. یہ اس کی بدبختی بھی ہے، اور ہمارے سسٹم کی بدقسمتی اور بد نصیبی بھی ہے. اور یہی صورتحال ہمارے اہل سیاست کی ہے. اہل سیاست کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ ڈار صاحب یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو دولت کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے. کوئی مڈل کلاس کا آدمی جو ہے وہ تو سیاست کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ پہلے کبھی یہ لاکھوں کا اور پھر بعد میں کروڑوں کا کھیل ہوتا تھا. اپنا لاکھوں کا کھیل ہے نا کروڑوں کا کھیل، اب تو یہ اربوں کا کھیل ہو گیا ہے. جس کے پاس اربوں ہیں، جو کئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا مالک ہے یا کئی ملوں کا مالک ہے یا کئی جاگیروں کا مالک ہے. ابھی آپ اپنی ساری جو پوری 2 ایوان جو ہمارے ہیں، وہ جتنے صوبے ہیں، اور پھر ہمارا کشمیر بھی ہے، اور پھر گلگت بلتستان، یہ سارے کے اندر دیکھ لیں کوئی غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے ان ایوانوں کے اندر. اس ملک کی 99% آبادی جو ہے وہ غربا پہ مشتمل ہے، اور جو ان کے نمائندے ہیں وہ سارے وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں. کوئی کسی نواب کا بیٹا ہے، کوئی کسی مل آنر کا بیٹا ہے. تو بنیادی طور پہ وہ اس طبقے کی نمائندگی ہی نہیں کر رہے. جس کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس طبقے میں سے ہی نہیں ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو بھوک کی بات کرتا ہے اس نے کبھی بھوک دیکھی ہی نہیں ہے. جو پھٹے ہوئے لباس کی بات کرتا ہے اس کے وارڈروب کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں
سوٹ لٹکے ہوئے ہیں تو اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے، بچے کی فیس نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، ماں کی سر پہ سردیوں میں پھٹی ہوئی چادر کا کیا مطلب ہے، پاؤں میں جوتی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو یہ بات کیسے سمجھ آ سکے گی؟ وہ یہ بات اس کی فکر میں نہیں آئے گی، نہ اسے ہم سمجھا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو ایک یہ ہے کہ جس کلاس کی آپ نمائندگی کرتے ہیں اس کلاس کے مسائل کے بارے میں آپ کا ادراک ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو پولیٹیکل کرافٹ ہے، اس کرافٹ کو چلانے کے لیے، اس کو حرکت دینے کے لیے سیاست کیا ہے؟ سیاست بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مشکل چیزوں کو آسان طریقے سے حل کر کے معاشرے کی اصلاح اور اس کے فائبر کو مضبوط کرنا۔ ہم معاشرے کے فائبر کو مضبوط کرنے کے بجائے اس کا تیجا پانچا ہم نے کر دیا ہے، اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہم نے۔ وجہ کیا ہے کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں ان حکمرانوں کی تربیت ہو سکے۔ آپ ایک موٹر مکینک کسی کو بنانا چاہتے ہیں، وہ پہلے چھوٹا جا کے کسی ورکشاپ میں 8-10 سال بیچارہ غریب وہ پانا اور وہ دوسرا چیز پیچکس اور یہ چیزیں پکڑنا سیکھتا ہے، اور اس کے بعد اس گاڑی کو ہاتھ لگاتا ہے۔ آپ انسانی گاڑی کو چلانے کے لیے انسانوں کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ان کو کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو کسی انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی درسگاہ کی ضرورت ہے، نہ ان کو کسی تعلیم کی ضرورت ہے، نہ ان کو کوئی اخلاقی لیول چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کا دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کیلیبر ہے، ایپٹیچیوڈ ہے، نہیں ہے، کیا صورت ہے۔ میڈیکل میں جاتے ہیں، انجینئرنگ میں جاتے ہیں، انٹری ٹیسٹ آپ کے ہو رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، فیل ہو۔ یہ جو انسانوں کی باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، جن کا پورے ڈاکٹروں کا مستقبل بھی ان کے ہاتھ میں، انجینئروں کا مستقبل بھی ان کے ہاتھ میں، سی ایس پی آفیسرز کا مستقبل بھی ان کے ہاتھ میں، تاجروں کا مستقبل بھی ہاتھ میں، علماء کا مستقبل بھی ان کے ہاتھ میں، ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان کے لیے کوئی ایسا چیک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا پتہ کیا جائے کہ ان کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، یہ کہیں اس کے اہل ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو جب یہ نہیں ہوتے پھر اس سے ان کو خود بھی نقصان ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے ہاتھ میں کلاشنکوف تو دے دی، لیکن ان کو چلانے کا ہنر نہیں ہے۔ ان کو وہ تو پھر کبھی کبھی وہ یا تو وہ مس فائر ہو جاتا ہے، یا وہ فائر ان کے اپنے طرف ہی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کا خود ہی شکار ہو جاتے ہیں یا آگے دوسروں کو شکار کر دیتے ہیں۔ تو میرے اپنے خیال میں ایک تو یہ پیسے کے ایلیمنٹ کو جو ہماری سیاست کے اندر بہت داخل ہو گیا ہے، اس سے ایلیمنیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دوسرا، اہل سیاست کی تربیت کی بہت ضرورت ہے، دیکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو۔ اور تیسرا، ہماری جو عوام الناس ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو یہ اپنا مستقبل کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کیا وہ اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت بھی ہے، یا صرف یہ ملے ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس جاگیریں ہیں اور ان کے پاس 2-4-5 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، وہ تو بھائی ان کی ہیں، آپ کو کیا فائدہ اس سے؟ تو کیا ان میں وہ اہلیت و صلاحیت ہے؟ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں اس پورے ریجن کے اندر ہمارا پاکستان، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ وسائل عطا کیے ہوئے تھے، وہ انسانی وسائل بھی ہیں، وہ ہمارے زمینی وسائل بھی ہیں، وہ ہمارے فضائی وسائل بھی ہیں، اور ایک انتہائی اہم محل وقوع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو تخلیق کیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئیں، اس لیے کہ گاڑی تو بہت اعلیٰ قسم کی تھی، لیکن ڈرائیور بیکار اوپر بیٹھ گیا، اور اس ڈرائیور نے اس گاڑی کا بھی ستیہ ناش کر دیا، کبھی ادھر مار رہا ہے، کبھی ادھر مار رہا ہے، اور ہمارا تو ایکسیڈنٹ بھی اتنا بڑا ہوا جس سے آدھی گاڑی ٹوٹ گئی۔ اور قائد اعظم نے جو پاکستان ہمیں دیا تھا، وہ پاکستان اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہمارا توڑا ہوا پاکستان ہمارے پاس ہے۔ تو اس وقت بھی عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انتخاب کے وقت یا اپنی رائے کے اظہار کے وقت خوف خدا کو پیش نظر رکھیں، اس آدمی کی اہلیت کا جائزہ لیں، صلاحیت کا جائزہ لیں، فرقہ پرستی سے گریز کریں، برادریزم سے گریز کریں۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ تو ہمیں جب ان بیماریوں میں خود ہم مبتلا ہوں گے تو پھر ہم کیسے انتخاب درست کر سکیں گے؟ وہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا تھا، جب دودھ ہی خراب ہوگا تو اس کی کریم کیسے اچھی نکلے گی؟ تو آپ کو اچھی کریم حاصل کرنے کے لیے، اچھی بالائی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اچھے دودھ کا حصول جو ہے وہ ممکن بنانا ہوگا۔ اپنی قیادتوں کو
اور اپنے رہنماؤں کو اور اپنے نمائندوں کے انتخاب کو ٹرانسپیرنٹ کریں، درست کریں، ان لوگوں کو آگے لائیں جنہیں خوف خدا ہو، جن کو آپ کے مسائل کا علم ہو، اور پھر اس سیاست کے اختلاف کو مخالفت کا رنگ نہ دیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے کے اوپر فائرنگیں نہ کریں، ایک دوسرے کے گھروں کے اوپر دھاوے نہ بولیں، بلکہ اس کو رائے کے اختلاف تک محدود رکھیں، مخالفت اور ایک دوسرے کی حرمت کے پامالی پہ اس کو نہ لے جائیں۔ سیاست کا مطلب تو ایک طرح سے ایک تہذیبی انداز سے، مہذب انداز سے اپنے اختلاف کا اظہار ہے۔ یہ سیاست ہے کہ مہذب انداز سے اپنے ووٹ کے ذریعے، آپ ایک پرچی کے ذریعے خاموشی سے آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ آپ نے تو اس کو گلی بازاروں میں اور ایسے اور کوچوں اور چوراہوں میں دنگل کی صورت دے دی۔ دیکھیں پاکستان کی گلی گلی، پاکستان کا کوچا کوچا، پاکستان کا کریا کریا اس وقت کیا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہم دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ کیا ہم اس رسول رحمت کے ماننے والے ہیں کہ جس نے غلہ بانوں کو جہاں بام بنا دیا تھا، اتنی غیر مہذب قوم کو اتنی مہذب بنا دیا تھا کہ جسے دیکھ کے لوگ اپنی تہذیب کے خد و خال درست کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرم کرے اور رحم کرے، اور ہمارے عوام کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں جہاں خرابی ہے اس کو یہ دور کریں اور اصلاح کریں، اور اپنا جو رائے کا اظہار ہے اسے خدا کے طرف سے ایک مقدس فریضہ سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے اس کو استعمال کریں، اور پھر یہ جو تعصبات ہیں ان سے بالاتر ہو کے جب یہ ایک ٹرانسپیرنٹ اپنا پوسچر بنائیں گے تو پھر اس سے انشاءاللہ بہتری کے امکانات روشن ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔